خمیر سٹاف وۄنۍ تشریف یتٕکۍ جلدی پہنس ڈاکٹر ظہور احمد تانترے صٲبس گزٲرش انتہائی أزِچ یہِ شاندار تو پُروِکار تو باوِکار تقریٖب یُس زن وٕنکیٚنس بُہی پورہ کۄپوارِ کِس تواریخی گامس منٛز گژھان چھِ یتھ منٛز چھُ اَسہِ سارنٕے پتہ کہ ڈاکٹر ظہور احمد تانترے صٲب یِم 30 ؤرین ہٕنٛز طویل سٔروِس یِہٕنٛز خۄش اُسلوٗبی سان بڑٕ محنتہٕ سان تو بڑٕ ڈیڈِکیشنہٕ سان تو بڑٕ وتہٕ ہاوٕکۍ روٗدۍ یِم اَسہِ سٲرسٕے اکھ گوٚو پننِس ڈسٹرکس منٛز یا پننِس بلاکس منٛز مگر یہِ چھُ سُہ پٔرسنیلٹی یہِ چھُ سُہ شخصیت یُس زن آی ایس ایمٕچ اکھ شاندار تہٕ امہِ پتہٕ روزِ بیٚیہِ 2 مِنٹن یہِ مۄخصر تقریٖب کشمیر رحمۃ اللہ پنن شلوگن مز ونان نفسن کوڑس اتی اتی نفسن کوڑس مان نفس شی مد ہوس ہانتل تھی نفسی جن روٹ سی زور صاحب دو صاحب ہم نے ایک ساتھ پورا اسٹارٹ پن سفر آیوش دلی یونیورسٹی میں جو ایڈمیشن 87 مز اور جو ہمدرد یونیورسٹی میں تم پتہ ہے دلی یونیورسٹی سفر لوگ پکان پتہ ییٚلہِ ڈگری کر کمپلیٹ پتہ گوٚو اَسہِ ضروٗرت میں تو جوائن تقریباً ایک ساتھ جوائن کی BSc وغیرہ چلتا رہا اور ایک چیز یہاں پر ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی ہیں ڈائریکٹریٹ سے بھی ہیں ڈسٹرکٹ سے بھی ہیں اور ڈسٹرکٹ کپوارہ سے بھی لوگ ہیں نئے ہمارے میڈیکل آفیسر ہیں ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں حدیث قدسی ہے خیر الناس و ینفع الناس لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہی ہے جو اور لوگوں کے لیے تھی جو دوسروں کے لیے تھی I have a privilege. I have worked with all the right from 93 yes. طاہر مفتی ہمارے پہلے ڈائریکٹر صاحب اس کے بعد I have worked with all the directors. میں ریٹائر ہو گیا جولائی 2005 میں اس کے بعد میرے خیال میں شاید 2 ڈائریکٹر آئے بٹ this is fact and I am saying this with authority. جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے اس کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ the golden age in the department was of Mohan Singh. Small tenure of 3 or 4 years, 5 years like that. And we have seen a tremendous development in as far as this infrastructure یا مین پاور یا باقی بجٹ میرے خیال میں 20 کروڑ سے ہو گیا 100 کروڑ سے اوپر ہو گیا. I'm not اس پر میں جانا نہیں چاہتا ہوں but who is responsible for that? کس کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے؟ ڈپارٹمنٹ واز جو صاحب یہیں پر ہے اور باقی فاروق صاحب وغیرہ جو ڈائریکٹریٹ میں لوگ ہیں ڈپارٹمنٹ واز ایٹ اے برک آف کولیپس. یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو اٹ واز اے کارپوریٹ آفس ہر طرف سے ٹیررزم تھا. وائی دیٹ مین پاور واز ایکچولی مین پاور کو ایسا ستایا جاتا تھا اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو ہیئر. میرے خیال میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اے لیڈی ڈاکٹر آف اور ڈپارٹمنٹ اس نے ڈپارٹمنٹ سے رخصت لے لی اس نے ریزائن کیا ڈپارٹمنٹ. وائی بیکاز دیر واز اے ہراسمنٹ ان دا ڈپارٹمنٹ. دیر واز اے ہراسمنٹ ان دا ڈپارٹمنٹ. کوئی ماں بہن کی کوئی قدر نہیں ہوتی تھی. ہمارے ڈسٹرکٹ آفیسرز بھی یہاں پر لوگ جو ہے جنہوں نے کام کیا ہوگا وٹ واز ہیپن ان دا ڈپارٹمنٹ. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان سو اٹ واز دا وائس آف ڈاکٹر ظہور. آئی سلوٹ ڈاکٹر ظہور اینڈ ود اے ہینڈ who thought this جو ڈپارٹمنٹ میں
जो डिपार्टमेंट में ये खराबियां हो रही थी, he thought it and he raised that voice. Zohar Sahab, you raised the voice, and this voice will be remembered with the golden words of the department. अगर यहाँ पर मैं जोर साहब से कहना चाहता हूँ, हैज उसने हर टाइप का टेररिज्म है, हमने सहा रेड तक हो गई, FIR तक हो गया, बट जो जोर साहब ने कमिटमेंट दिखाई डिपार्टमेंट और यहाँ कोई हम कुछ नहीं करेंगे, बट हशर के मुकाम पर, शायद हशर के मुकाम पर आपको शायद यही चीज आ जाएगी, आप जन्नत में जाएंगे। मैं बताना, हमारा डिपार्टमेंट जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ, टेररिज्म के खिलाफ उठो। इफ यू वांट दैट डिपार्टमेंट शुड प्रोग्रेस, देन यू हैव टू रेज द अलार्म। जब भी कहीं पर गलत होगा तो यू हैव टू रेज द अलार्म, इट इज योर ड्यूटी। और कल हशर में शायद अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा, मैं बताना चाहता हूँ। जोर साहब का जो सफर है 35 साल का, इट वाज फुल ऑफ तुर्बुलेंस था, बहुत तुर्बुलेंस। आई नो जब श्रीनगर आता था उसके जेब में क्रैब, बट जो उसकी कमिटमेंट जो उसने रेज किए थे, एक ऑनेस्ट आवाज जो उसने उठाई थी, he has never compromised on that। ऑफर्स भी मिले, मुझसे ऑफर्स उसको मिले, यू शन इट, एंड जो कुछ हो रहा है उस पर चुप करके। डॉक्टर साहब, आज भी मैं आपको बताना, डॉक्टर तरन सिंह जानते होंगे आप? हाँ सरदार, आज भी मुझे वो कहता है, मैं जोर साहब को सल्यूट करता हूँ बिकॉज ही रेज एन अलार्म और पीछे नहीं। दिस एन एग्जाम्पल फॉर अपने न्यू कमर जो है, इट्स एन एग्जाम्पल। हशर का वो याद रखो, हशर में हर एक को जवाब देना है, हर एक को जवाब देना है। यहाँ पर बच सकता है, मगर हशर में हम मुसलमान हैं, हमें इस पर ईमान है, वहाँ पर कोई बख्शिश नहीं होगा, जरे का हिसाब होगा वहाँ। वो इट इज़ द ड्यूटी जो डिपार्टमेंट में हमने उठाया था, जो गोल्डन एरा रहा डिपार्टमेंट का, नाउ इट इज़ योर ड्यूटी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। जोहर साहब को मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आपकी जो बाकी ये पोस्ट ग्रेजुएट लाइफ है, अल्लाह को खुश रखे, यू हैव डन ए कमेंडेबल जॉब। मैं बार बार ये कहता हूँ, हम आपके साथ थे, मगर हमारे पास शायद इतनी कमिटमेंट होंगी, इट वॉज ओनली बिकॉज इंडियन की तरफ से काम किया, 4-5 लोगों को अपने साथ चलाया, हमें कूरबून से जुल्म सहने पड़े। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपसे मैं कहना चाहता हूँ, कभी कभी रोना आता है। आज के डेट में मुझे अपने बच्चे कहते हैं कि बाबा आपने हमें टाइम नहीं दिया ड्यूरिंग योर एक्टिव सर्विस, एंड दिस इज फैक्ट विद दिस पर्सन आल्सो। जितने भी लोग हम यहाँ पर इनके साथ में सबों के साथ, हमने अपने बच्चों के पैसे इस होली मिशन पर लगाए हैं, खुदा की कसम बता रहा हूँ, अल्लाह हाजिर नाजिर कह के कहता हूँ, अपने बच्चों का पैसा हमने इस होली मिशन के लिए लगाया। बट वी हैव सीन, आपको हमने जो डायरेक्टर्स जो चेंज हो गया, फिर आई एम नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी, आई एम नॉट अगेंस्ट, बट आई एम अगेंस्ट द सिस्टम जो उनका जो काम करने का उनका ढंग था, आई एम अगेंस्ट दैट एंड आई विल स्पीक अगेंस्ट दैट। इट इज माई मॉरल ड्यूटी टू स्पीक अगेंस्ट जो डिपार्टमेंट टेररिज्म हो रहा था, एंड वी शुड स्पीक, हम मिलके हमें वी शुड कंडम दैट। जोर साहब से बस अल्लाह से ये दुआ गो हूँ कि जोर साहब आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ अच्छी रही, आप खुशहाली, आप अल्लाह आपको सेहत दे, बट यहाँ पर स्टॉप नहीं होना। जो आपने ये जो वहाँ से जो आपने सब मिला है, आप अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास में गरीब डाउन टोडन जो लोग हैं उनके लिए काम करें। बस अल्लाह से बस ये दुआ है, आपको खुश रखे, आपकी फैमिली को खुश रखे, और जो आपके साथ जो हम हया लोग हैं, अल्लाह ताला सभी को खैर अता करें। तो इन्हीं वर्ड के साथ दोस्त साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आज हमने आपको दिया यहाँ पर मिलने का, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया सर, सदा शुक्रिया। दरअसल जना डॉक्टर साहब जना अल्फाज बयान इमो कर डॉक्टर जोहर साहबन यथ शारस की आए थे हम मिसल बुलबुल सैर गुलशन कर चले, ले लो माली बाग अपना हम तो अपने घर चले। दरअसल वन की अपने पीछे छोड़ जा अपनी यादों के नकूश, आने वाले काफिलों के रहनुमा बन के चलो। वाकई डॉक्टर जोहर साहब अम शारिक मुकम्मल तर्जमान, यम द्राय तर्जुमानी कर इमो त्रै तिथ नकूश यमन जन ये पकित नौ पुई पकान, अलहमदुलिल्लाह इंशाल्लाह ये पक तो यह कामयाब। तो बकर डॉक्टर शौकत सबस अदबन गुजारिश की यम कर 2 मिनटन का।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين رحمة للعالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين على المؤمنين المعصومين وصحابه المقتدين. محترم دوست باقی جو ہماری یونانی فیڈر بھی ہے آپ کی میت میں کچھ بولنا اور وہ بھی اس وقت میرے خیال میں بہت مشکل ہے. ایک طرف جذبات بھی ہے, ایک طرف خوشی بھی ہے, غم بھی ہے. عمل کمیشن آف آل دیز ایموشنز کیا جیسے ہمارے پیشو ڈاکٹر مشتاق صاحب نے فرمایا. مگر مجھ باسان ونکینس یہ ونان برو تھج کالس من دہ گو تو رات ہو آئے ڈھول درائے وریو کن. قرآن کریم میں ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. جو لوگ ایمان لائے, اچھا کام کیے, پہلے ایمان لانا ہے پھر اچھا کام کرنا ہے, ان کے لیے خدا کا وعدہ ہے, مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے. بحیثیت ایک مسلمان کے یو ہیو ایوری ریزن اینڈ رائٹ اس پر ایمان رکھنا ہے. اگر قرآن پر ایمان نہیں رکھیں گے تو پھر اب ایمان والے ان کو کیا کام کرنا ہے؟ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ایمان والس ایمپاتھی اپنے اوپر go for self introspection, then you will come to know how much you are immersed in water, how much you are holding the water. میں دوسروں کے لیے نہیں کہہ سکتا ہوں. خسارہ کسے کہتے ہیں؟ میں پرسوں بھی کسی فنکشن میں یہ بول رہا تھا, آگو نقصان اور خدا مند کریم ہما قسم وقت قسم دپان انسان گاٹس من بحثیت انسان انبیاء سے لے کر ادنا سے ادنا ترین انسان تک. He has to follow, he has to understand this, what Almighty Allah wants to convey you. خسارہ الگ ہے, نقصان الگ ہے. وہ ہوتا ہے کاشی پڑھنا, اگر تو ایک ڈونگی آسن کنی تو این برابری آپ دوسرے سال کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ نقصان ہے. اگر وہ ہند مند آسن you cannot keep them for more than 1 week. اکہ ہفتہ بعد گژھِ سُہ سورُے ضایع. تٔتھۍ چھِ وَنان خسارٕ. أمِس ایمان وٲلِس چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. آگے نیک کام کرو, نیک کامن منٛز چھِ زٕ کامہِ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حق بولنا, میں آپ سے کہوں گا, میں بھی حق بولتا ہوں, نماز 5 وقت پڑھتا ہوں. ایک جابر اور ظالم کے سامنے کھڑا ہو کر کہنا یو آر رانگ. کسی ظالم اور جالم کے سامنے یہ بات, اس بات کا اعلان کرنا ہے to be the standard bearer of حق. وہ that matters a lot. آج کتنے مسلمان ہیں, کوئی لڑتا ہے, گئے پرسوں کو منانے پڑتے ہیں, مگر جو ایمان والا ہوگا, جو حق کا ساتھ دیتا ہوگا, جس نے ایمان لایا ہوگا حقیقی معنوں میں, وہی کامیاب ہے. اسی کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم ہے. دوست کے ساتھ میری پروپینسٹی پالے ہوئی تو یہ اس حد تک نہیں پہنچے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو دوست کہلاتے, مگر آہستہ آہستہ
مجھے بھی ایک اچھا ٹائم مل گیا انڈرسٹینڈ ہی. تو یہ ایک مشن تھا, اس مشن کے ساتھ بات ایک ویژن بھی تھا. تو ہم نے وی ٹرائیڈ انہی کی اس میں لیڈرشپ میں وی سکسیڈ. اتنا ہی نہیں ہے, اس نے ڈپارٹمنٹ میں کیا کر سکتا تھا ایک بندہ؟ کچھ نہیں. The person who were at the helm of affairs, they were not able to do anything. They were not able to deliver good. تو ایک بندہ کیا کر سکتا تھا جو ایک میڈیکل آفیسر تھا, اور مگر انہوں نے ایسا کام کیا جو آج آپ کو معلوم پڑے گا کہ وہ کام جو ہمارے آنے والی جنریشن ہے, they will come to know gradually, though they will come to know how much these people have contributed for overall benefit of this system. میں آپ کو بتاؤں گا, آپ برائے کرم don't take it personalize. ہماری تاریخ جو ہے بہت ان منافقوں اور ان مخبروں اور جو ہمارے یہ جو ہے سیرو مسلم, انہوں نے پورا برباد کر دیا ہے پورے دنیا میں مسلمانوں کو. پہلے زمانے میں وہ غیروں کو مسلمان بناتے تھے, اور آج کے زمانے میں اپنوں کو ہی کافر بناتے تھے. This is the main difference between yesterday's Muslim and today's Muslim. آپ کے لیے میں بتاؤں گا 2 examples. Go through the Google and you will come to know. ایک تھا ارجنٹینا کا, اس کو کائی بھی بولتے ہیں, شی بھی بولتے ہیں, گورئی. وہ ایک کمیونسٹ تھا اور ریولیوشنری تھا. He got birth in Argentina, worked in Cuba as a minister and was killed in Bolivia. Bolivia ہے شاید, Bolivia نہیں, Bolivia. اس کو جب قتل کیا گیا تو کس نے پکڑا اس کو؟ اس کو پکڑا تھا ایک گڈیریا نے جو شفر تھا وہاں پر. تب اس کو بتایا گیا آپ نے اس مرد مجاہد کو کیوں پکڑا, اور حوالہ کیا انگریزوں, ان کو دے دیا, go and kill him. تو اس نے کہا کہ یہ جو بندہ ہے یہ لڑتا تھا, لڑتے لڑتے ہمارے جب جو تھے بھیڑ بکریاں وہ ڈسٹرب ہو گئی. ان کو معلوم ہی نہیں تھا کس کے لیے یہ جان دے رہا ہے, اس کو کیوں پھانسی دی جا رہی ہے. Unfortunately they were not aware. وہ بندہ کیا کر رہا تھا, finally he was eliminated. اب مسلمانوں کی طرف آ جائے. محمد سکندر جس نے نپولین کو یعنی اس کے چھکے اڑا دیے تھے. He was from اسکندریہ, ایجپٹ. جب نپولین نے اس کو پکڑا تو محمد سے یہ مطالبہ کیا گیا, you are going to be hanged very soon. آپ کی کوئی اکشا ہے؟ Napoleon was a great person. He was not only a warrior. وہ ریولیوشنری بھی تھا, اور میں بس ختم کر رہا ہوں. مگر جب اس کے سامنے محمد کو اس کو لایا گیا سکندر کو, تو میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں. نیپولین کا وعدہ ہے, this is a word from the gentleman Napoleon. I am not going to kill you because tomorrow it will be registered in the history that a Napoleon-like king killed his opponent because he was fighting against him. اب ایک بات ہے کہ آپ 10,000 سونے کے سکے دے دو, میں آپ کو چھوڑ دوں. میں نے کہا سر میرے پاس کوئی دولت نہیں, یہ رونے کے لیے کافی ہے. میرے پاس 10,000 کیا ایک سکہ نہیں ہے سونے کا, میں کیسے دوں. اب ایک راستہ ہے. میں نے اپنے دوری حکومت میں امیر کو 100,000 سونے کے سکے دیے ہیں. میں ان کے پاس جاؤں گا, شاید وہ میری مدد کر کے میں اپنی جان کروں. اسے کہا جاؤ. جب وہ باہر گیا تو جس کے پاس اس کی دعوت, اس نے کہا you are the person who was disturbing our business. You are the person who has destroyed the Sikandaria. You are the person who has devastated the Egypt.
आप पैसा चाहते हैं? You are the main root for this contention. तो बेचारा वापस आ गया और नेपोलियन से कहा कि अब आप मुझे फांसी दे दीजिए, क्योंकि जिन पर मुझे भरोसा था, उनका व्यवहार जो था, उनका ट्रीटमेंट जो मेरे साथ था, वो नाकाबिल बयान है, नाकाबिल फरामोश है। फिर जब नेपोलियन ने उसको एलिमिनेट किया, मैं इस वास्ते आपको मार रहा हूं, जिनके लिए तुम लड़ रहे थे उनको मालूम ही नहीं है ये किसके लिए लड़ रहे थे। मेरे ख्याल में जोहर साहब इनको शायद इस बात से तसल्ली होगी कि a fly is not knowing